تحریم زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان وقت نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ آج 27واں روزہ ہے۔ گزشتہ رات بھی تاک رات تھی اور شب قدر تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اس رات کو میں شب قدر کو ڈھونڈا اور بہت لطف آیا عبادت کرنے کا۔ وہ لوگ جو شروع کیے تاک راتوں سے عبادت کرنی شروع کی ہوئی ہے، آئی ایم شیور ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ لطف لیا ہوگا عبادت کرنے کا۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بظاہر تو چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن جب آپ وہ عمل کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، چاہے اس چیز کا تعلق آپ سے بالواسطہ ہو یا نہ ہو، آپ کو برا لگتا ہے لوگوں کا برا بیہیویئر یا لوگوں کا تکبر کرنا۔ جی آج ہم بات کریں گے تکبر پہ، غرور پہ، جو بالکل بھی انسان کے لیے نہیں بنا ہے۔ کیا کیا اس کے علامات ہوتی ہیں، کس طریقے سے اس سے ڈیل کیا جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہم آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور جو گیسٹ کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی منیر احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور یہاں پہ نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر اشرفی صاحب، حافظ مظہر اشرفی، السلام علیکم۔ اور محمد بلال بھی نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ اور ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم اللہ کے بابرکت نام سے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی جائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی جائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف
کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا 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 سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا یہ ہم سب کیا چاہتے ہیں بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت خوبصورت. جی ٹاپک ہمارا آج کا تکبر یا غرور کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. مجھے آپ بتائیے گا کہ تکبر کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تکبر اللہ رب العالمین کی ذات کی بڑائی بیان کرنا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا شیوا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے تکبر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اور جو خصوصیات کا حامل ہوتا ہے بڑائی اسی کو ہی زیب دیتی ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس نے تمام مخلوقات کو بنایا اور اس کی طرف سے جو بھی دعوے کیے گئے وہ سارے کے سارے سچے ہیں اور اس نے جو کلام فرمایا اس کلام جیسی کوئی ایک صورت نہیں ہے. اس کی ہر شے کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی. اس لیے تکبر بڑائی جو ہے وہ اسی کو زیبا دیتی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو زیبا نہیں دیتی. جبکہ انسان کا شیوا یہ ہے کہ تکبر کے بجائے انسان عاجزی کو اپناتا ہے اور وہ مقام حاصل کر جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے تکبر کرنے والوں کو یعنی جو اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں اور دوسرے کو نیچا دیکھتے ہیں. تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا دیکھنا اپنے مقابل دوسرے کو نیچے دیکھنا حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ تکبر کہلاتا ہے. لیکن اگر کسی میں کچھ خصوصیات ہیں وہ ان خصوصیات کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کو وہ نہیں کرتا یعنی ڈی گریڈ نہیں کرتا تو وہ مغرور نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوگا. تو تکبر کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تکبر اللہ رب العالمین کی چادر ہے. جو تکبر کو اپنائے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. گویا کہ بندہ تو تکبر کو اس لیے اپنا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ترقی ہو اس کے درجات یعنی وہ لوگوں کی نظر میں بڑا سمجھ میں آئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ بڑا سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ بڑا پن نہیں ہے بلکہ اس کے درجات کی تنزلی کا سبب ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, कि ये जो तकब्बुर करने वाले होते हैं इनकी आदत होती है कि ये बड़े अकड़ अकड़ कर चलते हैं, बहुत अजीब व गरीब किस्म के कपड़ों से भी उनका फ़ख्र नज़र आ रहा होता है, उनकी गाड़ियों से भी उनका फ़ख्र नज़र आ रहा होता है। बात वही है कि वो दिखावे के तौर पर अगर कर रहे हैं, दूसरे को डिग्रेड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं के लिए फरमाया कि तुम ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो, क्योंकि तुम इंसान हो, इंसान की ताकत ये नहीं है वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द, कि वो ज़मीन को नहीं फाड़ सकोगे, तुम ज़मीन को बिल्कुल नहीं फाड़ सकोगे। वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम जितने भी अकड़ लो तुम जो है बुलंदियों को, पहाड़ों की बुलंदियों को नहीं पहुँच सकते। तो ये मिसाल दी गई है, गोया कि तुम अगर चाहो अपनी ताकत के ज़ोर पर ज़मीन पर जुल्म तशद्दुद जबर करना चाहो कि ज़मीन फाड़ने से यही मुराद है, इसी किस्म की बातें होती हैं, तो ये तुमको कुछ भी नहीं कर सकते। हकीकत यही होगा कि मज़लूमों के साथ तुम जितना भी जुल्म करने की कोशिश करोगे, लेकिन मज़लूमों की ताकत बढ़ती चली जाएगी। जब मज़लूमों की ताकत बढ़ती हुई चली जाएगी तो फिर तुम अपने आप को भी देखोगे तो तुम आजिज़ ही नज़र आओगे, और ना ही अपनी बुलंदियों के ज़रिए तुम बुलंद हो सकते हो। बुलंद वही होता है जिसको अल्लाह बुलंद करता है, और वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवादा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की खातिर आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। और आजिज़ी झुकाव को कहते हैं, खुशू को कहते हैं, और इबादत में भी यही है अक्सा गायतिल खुशू व तज़ल्लुल। इबादत वही होती है कि इंतहा दर्जे का झुक जाना और अपने आप को कमतर समझ लेना, ये इबादत है, ये आजिज़ी है, और इस आजिज़ी से दर्जे बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तकब्बुर को तर्क करेगा यानी आजिज़ी को अपनाएगा, अगर उसकी इज़्ज़त में कोई कमी वाक़ होती हो वो बरोज़ क़यामत मुझसे ले। तो ये कितनी बिशारत की बात है कि जिसको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में जो है वो बुलंदी दर्जात की तरफ इरशाद फरमा रहे हैं, तो वो बंदा उस बुलंदी दर्जात को छोड़ दे और जो उसका असल है, इंसान का असल आजिज़ी करना है, आजिज़ी को छोड़ दे और उससे बरअक्स चले, तो फिर वो खराबी ही खराबी है। एक बात यह है कि फितरत के मुताबिक जो काम होते हैं जब उनको किया जाता है तो वो मुसलसल होते ही चले जाते हैं, उनमें कहीं कोई रुकावट नहीं होती। जब हम गैर फितरी काम करना शुरू करते हैं तो फिर उसमें फसाद वाक़ होता है। ट्रैक जब हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से खराबियाँ होती हैं। तो एक बंदे का जो मकाम है, जो काम है, उसी काम पर वो आता रहता है, उस काम को करता रहता है, तो वो करता ही रहता है, सालों के साल बीत जाते हैं मगर उसके काम ख़त्म नहीं होते, ना उसे थकन होती है, ना उसे बेजारी होती है। लेकिन अपने काम से हटकर वो अगर दूसरों के कामों में झांकेगा तो फिर यही होगा कि वो ना अपने कामों का रहेगा, ना वो दूसरे के काम को पकड़ सकेगा। यही है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए जो है वो बड़ाई है, उसी का नाम है अल मुतकब्बिर, और वही बड़ाई वाला है। हम सब उसके बंदे हैं, उसकी मखलूक हैं, उसके फजल के मोहताज हैं, और उसी के फजल की बुनियाद पर हमारे दर्जों की बुलंदी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा कि हर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं भी अल्लाह के ही फजल से जन्नत में जाऊँगा। क्या खूबसूरत बात है। हम इसी नोट पे यहाँ पे एक लेंगे छोटे से रमज़ान वक्त न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, और आज हम बात कर रहे हैं तकब्बर की, जो किसी हद तक हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। मुफ्ती शाहिद मदनी साहब से हम पूछेंगे इसके बारे में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है मेरे हवाले से, हम सब के हवाले से, हमारे पूरे माशरे के हवाले से और हमारे हर तबके के हवाले से कि गुरूर व तकब्बुर हम सब में बहुत ज़्यादा आ गया है। सबसे पहले तो ये पेश नज़र रहे कि गुरूर और तकब्बुर शैतानी सिफ़त है, और सबसे पहले जो गुरूर व तकब्बुर किया था वो शैतान ने किया था। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीलन ज़िक्र फरमाया है कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, शैतान के लिए फ़रमाया कि अबा अकड़ा, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन और कुफ़ार से हो गया। तो एक तो ये पेश नज़र रखना चाहिए कि सबसे पहले जो तकब्बुर किया है वो शैतान ने किया है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम तकब्बुर को डिस्कस करेंगे या तकब्बुर हमारा मौजू होगा तो उसमें ये चीज़ बहुत अहम है कि तकब्बुर में ये होता है कि दूसरे को हकीर जाना जाता है और अपने को उसके मुकाबले में आला और अज़ीम जाना जाता है, ये तकब्बुर है।
اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ تکبر کیا جائے اور میری مخلوق کو بندہ حقیر جانے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شہرت، مال، عہدہ اور مقام و مرتبہ، یہ چار وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر عمومی طور پر تکبر آتا ہے۔ اگر ہم سب اپنے رویوں پر غور کریں تو جب مال نہیں ہوتا تو اتنا تکبر نہیں ہوتا، مال آ جاتا ہے، گاڑی آ جاتی ہے، اچھے علاقے میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات تکبر آ جاتا ہے، لیکن بعض لوگ پھر بھی بہرحال عاجز ہوتے ہیں، اپنے اپنے حال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر کوئی اپنا خود محاسبہ کر لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی گاڑی آ جاتی ہے، گارڈز آ جاتے ہیں، تو ہم چھوٹی گاڑیوں والوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا سگنل بھی بعض اوقات لوگ توڑ دیتے ہیں، اپنے تکبر کے نشے میں بدمست ہو کر۔ یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جب بہت زیادہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ جی میرے پاس مال بھی بہت آ رہا ہے، میں جہاں پہ جاتا ہوں لوگ میرے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اب مجھے کوئی کیا نقصان دے گا۔ تو جب ایسے لوگوں کی گفتگو کو سنا جاتا ہے تو تکبر کی، وہ کہا جاتا ہے نا کہ بو آ رہی ہے ان کی گفتگو سے، اب تو بو نہیں آ رہی ہے، واضح طور پہ تکبر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو انداز ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو لہجہ ہے اور یہ جو وے آف ٹاکنگ ہے ان کا، وہ متکبرانہ ہے۔ اس لمحے میں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا یہ کمال ہوتا ہے۔ وہ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ کامیابی کا نشہ میرے حواس کو معطل نہیں کر سکتا، یعنی اس وقت اپنے اوپر قابو رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب شخصیت ہیں اور آپ کی شخصیت کامیابی کی پہچان ہے، اس کے باوجود آپ کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ جب اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو اتنے جھک کر بیٹھتے تھے کہ آپ کا سینہ اقدس اونٹ کی کوہان سے ٹچ ہو جاتا تھا عاجزی کے ساتھ، اور ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہماری گردن جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہم متکبرانہ انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ حدیث ذکر کی گئی ہے، سب سے پہلے تو اسے پیش نظر رکھا جائے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تکبر میری رضا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہے نا، رحمان، رحیم، قہار، جبار وغیرہ، انہی میں ایک صفاتی نام ہے المتکبر، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو تکبر اللہ فرماتا ہے میری رضا ہے، جو میری رضا کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے ضرور ذلیل و رسوا کروں گا۔ پھر انسان کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کیا ہوں، یا میری اصل کیا ہے۔ حسن پر تکبر اگر کوئی کرتا ہے تو حسن ایک ہفتے کی بیماری کی نظر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک بندہ ایک ہفتے کے لیے بیمار ہو جائے، اس کے بعد اسے آپ دیکھ لیا جائے تو پتہ چلے گا سارا حسن بہہ گیا اور بڑے بڑے حسین و جمیل ختم ہو گئے، اسی مٹی کے اندر مل گئے جس پہ اکڑ کے آپ چلتے ہیں۔ تو حسن پر کیسا تکبر؟ مال پر تکبر نظر آتا ہے تو آپ کے پاس کیا فرعون اور حامان اور شداد اور قارون سے زیادہ مال ہے؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ ختم ہو گئے۔ عہدے پر اگر آپ کو تکبر کیا جا رہا ہے تو عہدہ کیا آپ بادشاہ وقت بن گئے؟ فرعون کے پاس تو بادشاہت تھی، نمرود کے پاس بادشاہت تھی، کہاں گئے؟ ہمیشہ وہ زندہ رہتا ہے کہ جس کے پاس تمام اسباب ہوں علمیت کے، شہرت کے، حسن کے، جمال کے، کمال کے، اس کے باوجود انہیں دیکھا جائے تو وہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل جائے، عمرا غربا کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، عہدے والے اور عام آدمی کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، وہ اصل آدمی ہے۔ دیکھیں علم پر بعض اوقات تکبر ہوتا ہے، سقراط کے پاس بھی تو علم تھا نا، ارسطو کے پاس بھی علم تھا، اور آج تک علم ان کی پہچان ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سب کچھ ہو کر بھی وہ کہتے تھے ہم کچھ نہیں ہیں۔ میں بھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا سقراط کے حوالے سے کہ سقراط نے کہا کہ میرے علم کی معراج یہ ہے، میرے علم کی معراج یہ ہے کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کمال کی بات کی۔ آج کسی کے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو وہ چھوٹوں کو جو ہے کھاتے میں ہی نہیں لاتا، جی میرا تو توتی بولتا ہے، میری تو تحقیق ہے، یہ بتاؤ یہ کام میں نے کیا ہے، آج تک کسی نے یہ کام کیا ہے، یہ میں نکال دیں۔ اگر یہ میں ہے تو پھر یہ معلومات ہے، علم نہیں، علم پر اختلاف نہیں ہوتا۔ تو علم کے اندر بھی جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ اب ہم آگے چل کے اس پہ بات کر لیں گے کہ علامہ ابن جوزی نے یہاں تک لکھا، یہ تو ہم عمومی بات کر رہے تھے، اب خصوصی یوں کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ عابد ہوتے ہیں، اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے عبادت سے روکے۔ اب اگر وہ عبادت سے نہیں روک پاتا، یعنی بندہ عبادت کر لیتا ہے تو پھر بعض اوقات شیطان اسے عبادت کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، مطلب وہ اپنی عبادت کے اوپر پھر ناز کر رہا ہوتا ہے
اور دیگر لوگوں کو حقیر جان رہا ہوتا ہے، جی میں تو تہجد گزار ہوں، ان کی میرے سامنے کیا اوقات ہے۔ بعض اوقات صوفیوں کے حوالے سے فرمایا علامہ ابن جوزی نے کہ صوفی کو تصوف کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، کہ وہ پھر جہاں پہ بیٹھتا ہے اپنی صوفیت جھاڑ رہا ہوتا ہے اور ہر ایک کو جو ہے نا وہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے جملے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تصنع اور بناوٹ کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں تم سارے جاہل مطلق ہو۔ اچھا، ایسے کچھ لوگوں سے چونکہ وہ بعض اوقات عہدے میں ہم سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اب دل میں ہم بھی بیٹھے ہوئے بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے، کہ یعنی صرف اپنے مقام اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے آپ کسی کو حقیر نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تو دل کو جانتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ظاہری باتوں کو، آپ کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، جھکاؤ اختیار کریں اور بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہیں، بار بار۔ یہ ایسا نہیں، یعنی یہ تکبر ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار ہم نے محاسبہ کر لیا ختم ہو گیا، ہر دن تکبر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہر گھنٹے میں تکبر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے شعبے میں دیکھ لیجئے، جو معاصرت کے لوگ ہوتے ہیں اس میں تکبر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز بہت اچھی کی ہے، فار ایگزامپل میں نے بہت اچھا بولا، دوسرے نے اچھا نہیں بولا، میں نے بہت اچھا پڑھا، دوسرے نے اچھا نہیں پڑھا۔ دینی شعبوں کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے، میرے زیادہ معتقد ہیں، فلاں کے زیادہ معتقد نہیں ہیں، میرے زیادہ فالوورز ہیں، فلاں کے زیادہ فالوورز نہیں ہیں، میرے زیادہ مرید ہیں، فلاں کے زیادہ مرید نہیں ہیں، میرا بیان سننے کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں، فلاں کا بیان سننے کے لیے زیادہ لوگ نہیں آتے۔ ان چیزوں پر بھی بعض اوقات تکبر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے چاہیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں بار بار اپنا محاسبہ کروں کہ میں یہ کس لیے کر رہا ہوں۔ اگر تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے داد دیں، تو پھر قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہے، اور میں اس کی بنا پر مجھ میں غرور و تکبر آ رہا ہے، تو پھر سب چیزیں برباد ہیں۔ قیامت اچھا مفتی صاحب، ایک تکبر اور بھی ہوتا ہے جو نیکی کرنے پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس کا آپ بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کہیں آپ نیکی کا تذکرہ یا ذکر اس لیے کرتے ہیں یا دکھا کے اس لیے کرتے ہیں کہ شاید دوسرے لوگوں کو اس سے ترغیب ملے، کچھ چھپا کے کرتے ہیں، کچھ دکھا کے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دکھا کے ہی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تکبر پسند ہوتا ہے یا وہ تکبر کرنا جانتے ہیں یا ان کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ اس سے نیکی زائل ہو جاتی ہے یا نیکی کا اپنا ثواب ہوتا ہے اور تکبر کا اپنا گناہ ہے؟ دیکھیں، نیکی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے نا۔ نیکی ہوتی ہی تب ہے جب اللہ کے لیے ہو۔ جب وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ در حقیقت نیکی بھی نہیں ہے، اس میں ریاکاری آ گئی ہے اور ریا نے اس عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک قاری کو لایا جائے گا، قاری قرآن کو لایا جائے گا، ایک مجاہد کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم دیا، قرآن پڑھا، سکھایا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے قاری کہا جائے، دنیا میں کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے، فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، میں نے تجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تو نے مجھے مال دیا، میں نے بہت خرچ کیا تیرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب تھا، تو نے جھوٹ، چونکہ اللہ تو دل کو جانتا ہے نا کہ اس نے کیا کیوں تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ اس لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کہا کہ تجھے سخی کہا جائے، کہ تو بڑا درد مند ہے لوگوں کا اور لوگ تیری عزت کرے، جہاں جائے تیری واہ واہ ہو، کہہ دیا گیا، فرشتوں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دو۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ انعامات دیے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا مولا تیرے راستے میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، کیسا بہادر آدمی ہے، میدان میں لڑتا ہے، وہ کہہ دیا گیا، یعنی جس کام کے لیے تو نے کیا تھا وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے، فرشتوں اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ حدیث صحیح سنائی آپ کو۔ اب ہم سب اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ دیکھیں آج ہماری زندگیوں میں تصنع بناوٹ بہت زیادہ آ گیا۔ ابھی چونکہ رمضان کا آخر چل رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ چیزوں کو دیکھ کر بعض اوقات دل جلتا ہے کہ آپ یعنی دنیا کی حد تک تو بہت سارے فسادات تھے، اب ہماری جو ڈرامے بازیاں ہیں یا ہماری جو ایکٹنگ ہے وہ دین میں بھی آ گئی ہے۔
یعنی دنیا کی حد تک تو تھے ہی تھے، ہم لوگ بہت کچھ کرتے تھے، لیکن اب دین کے اندر بھی ہم یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں تو بار بار ہمیں چاہیے کہ میں تو یوں کہوں گا، تاکیداً یوں کہوں گا کہ اپنے 1000 بار محاسبہ کریں کہ میں یہ کر کس لیے رہا ہوں، میری نیت کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ نیت پہ پہنچوں مرحبا صلی علی ہو گیا جاری زباں پر، ہو گیا جاری زباں پر، سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر، آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر، آپ کی گلیوں کے کتے مجھ سے تو اچھے رہے، آپ کی گلیوں کے کتے مجھ سے تو اچھے رہے، ہے سکون کو میسر، ہے سکون کو میسر، سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ جی ویلکم بیک، واپس آ چکے ہیں ہم بریک سر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تکبر، غرور۔ مجھے منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے یا جو پہلے کبھی ہوتا رہا ہے، کیا اس کی بھی بنیادی وجہ تکبر رہا ہے؟ ظلم اور زیادتی جو بھی ہوتی ہے وہ تکبر کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ظالم دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، تو گویا کہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر جان رہا ہے۔ اگر جن لوگوں میں ظلم اور تکبر نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ تو اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرتے، وہ ہر لمحے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، ماشاءاللہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑے بڑے طبقے کی رہنمائی کی باتیں ہو رہی تھی اور بہت اچھا لگا، ہونا بھی چاہیے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جس بندے کے اندر غرور اور تکبر ہوتا ہے وہی دوسرے کو جو ہے حقیر جانتا ہے۔ اگر غرور و تکبر نہیں ہوگا وہ دوسرے کو حقیر نہیں جانے گا بلکہ اپنے آپ کو حقیر جانے گا۔ شریعت مطہرہ کا ضابطہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے آپ سے اچھا جانو اور اپنے آپ کو برا جانو۔ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں اور دوسرے سب سے برے ہیں۔ اسی طرح کسی سے بھی پوچھو کہ بھائی کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کر دی، فلاں نے زیادتی کر دی۔ بھائی کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہماری بھی کوئی غلطی ہوگی، اور خصوصی طور پر گھروں میں جب ہوتا ہے، گھر کا سربراہ وہ کیا کہتا ہے، میری بیوی جو ہے وہ میرا کہنا نہیں سنتی، عورت کہتی میاں جو ہے وہ میری بات نہیں مان رہا ہوتا، کیوں؟ وہ اپنی فطرت سے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اگر جب تک ہم اپنی لائن کو درست رکھیں گے تو ہمارے معاملات درست چلیں گے اور ظلم و تکبر سے بھی باز رہیں گے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے،
اس مختصر زندگی کے اندر بندے نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے. اگر اس نے شیطان کی طرح تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑھا جانا اور دوسروں کی رسپیکٹ نہ کی، دوسروں کو عزت نہ دی، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان مظلوموں کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ بھی خائب و خاسر ہوگا. کتنے بڑے بڑے ستون آپ نے گرتے ہوئے دیکھے ہیں. ایک وقت میں وہی حکمران ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں ان کے ہاتھ بیک پر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہی ہوتا ہے، تاریخ میں دیکھا گیا، ہم خود اپنے پاکستان میں بھی دیکھتے رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک یہ صورتیں ہمیں نظر آتی رہیں گی. حقیقت یہ ہے کہ انسان دلوں کو کیوں جیت سکتا ہے، اپنے آپ کو باقی کیوں رکھ سکتا ہے، وہ اس اعتبار سے رکھے گا کہ اپنے آپ کو باقی کہ جب وہ دو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ ناکام ہوگا. حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکبر بندہ کیوں کرتا ہے؟ تکبر اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی آتا ہے، دولت بھی آتی ہے، شہرت بھی آتی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مال آتا ہے لوگ تبدیل نہیں ہوتے بلکہ ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم غریب ہوتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دبا دیتا ہے تو ہم برداشت کر جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس اختیارات آتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ ہاں بھائی اب دیکھو سامنے کے کیا ہے. حقیقت جب آپ اس بات کو دیکھیں، حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ایک دشمن کے سینے پر سوار تھے، بالکل غالب تھے، لیکن اس نے آپ کے چہرے اقدس پر تھوک پھینک دیا. جب اس نے تھوک پھینکا تو آپ ہٹ کر کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ غالب تھے، آپ اس کی گردن اتار سکتے تھے، اس وقت آپ کے پاس طاقت تھی، لیکن اس طاقت کے ہونے کے باوجود بھی آپ فوراً سینے سے ہٹ گئے. پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ سینے سے کیوں ہٹے؟ کہا کہ پہلے میں رضا الہی کے لیے تجھے جو ہے وہ مار رہا تھا، اب مجھے اس بات کا خوف آ گیا کہ کہیں میں اپنا بدلہ لیتے ہوئے تو کہیں تمہیں نہ مار دوں. تو ہم اگر اس طرح اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر کامیاب و کامران ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محاسبے کے اعتبار سے آپ اپنا محاسبہ ایک ظالم حکمران کی طرح کرو. جس طرح ظالم حکمران محاسبہ کرنے میں رعایت نہیں کرتا، آپ اپنے نفس پر خود ظالم حکمران بن جاؤ، رعایت نہ کرو اور اس سے پوچھو کہ تمہارا یہ عمل کیسا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے جو کچھ بھی ہیں عمومی طور پر دور حاضر کے اعتبار سے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، لیکن بہرحال عبادت کی بنیاد پر وہ غرور کا شکار ضرور ہوتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک تو شیطان عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا، اب آگے ہیں تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے 2 لفظ سکھا دیے، ہم عالم بن گئے، ماشاءاللہ بڑے متقی ہو گئے، عالم ہو گئے. اس کے بعد جو ہے صحیح العقیدہ الحمدللہ ہیں، اس کے بعد کسی بزرگ سے اجازت بھی مل گئی اور اب ہم جو ہے وہ پیر بھی بن گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم نے کیا سمجھنا شروع کر دیا، ہم تو پیر صاحب ہو گئے، مریدوں کا حق ہو گیا، ہمارے ہاتھ پہنچوں میں، ہمارے آگے پیچھے گھومے، ہمارے لیے جو ہے وہ نذرانے پیش کریں، جو ہمارا خدمت گزار ہے، ہماری خدمت کر رہا ہے، وہ ہمارا حق ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر فرض و واجب تو ہے نہیں، ہم اس کے اوپر احسان کریں. اپنی باری آتی ہے تو ہمارے اوپر فرض و واجب نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح کا بھی رویہ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں باقی کے لوگ اس کے حقدار ہیں، اور باقی جو متکبر انسان ہوتا ہے یا جو مغرور انسان ہوتا ہے اس کے اپنے اوپر کسی چیز کا کوئی فرض نہیں آتا. یہ ایک سب سے بیسک مسئلہ ہوتا ہے تکبر کرنے والے انسان کا. تو شاید سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو متکبر انسان ہوتا ہے یا جو مغرور انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے، ایک تو یہ پیش نظر رکھیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو برائی جس میں پائی جائے گی وہ برا ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم برے ہوں بلکہ اچھے ہوں، تو سب سے پہلے تو اس جڑ کو نکالیں، تکبر کو. دوسرا مشکات کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور وہ عاجزی کرنے والا اپنی نظر میں اپنے آپ کو حقیر جان رہا ہوتا ہے، حالانکہ لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حدیث کا دوسرا جز یہ ہے کہ جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے. وہ اپنی نگاہ میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا اور حقیر بنا دیتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس حدیث پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں
کہ اب ہم ہوتا عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی یہی صفت لوگوں میں اس کی برائی کا سبب بن جاتی ہے کہ فلاں جو ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہے، فلاں جو ہے وہ ملتا صحیح طرح نہیں ہے، فلاں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ اب اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس پر جو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایک وہ شخص جو جھونپڑی میں رہ رہا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جس سے ملتا ہے جھک کر ملتا ہے، جس سے ملتا ہے عاجزی کے ساتھ ملتا ہے۔ اب جو لوگ آپس میں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی اچھائی کو یعنی پازیٹیو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور تکبر کو نکالیں۔ اب اس کے بعد یہ بہت اہم سوال ہے کہ متکبر کو ڈیل کس طرح کریں۔ اچھا، اس حوالے سے ہمیں مختلف اقوال بھی ملتے ہیں۔ مثلا ایک قول ہے کہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ بھئی متکبر کے ساتھ تکبر کرنا، ہم تو تکبر کی مذمت کو بیان کر رہے ہیں، اب اسے ہم سمجھائیں گے یا اس بات کو ہم سمجھیں گے نوعیت کے اعتبار سے۔ مثلا ایک شخص ہے، میرا ہم اثر ہے، فار ایگزامپل ہم اثر سے مراد یہ ہے کہ میری فیلڈ سے وابستہ ہے، ایک ہی لیول کے ہم لوگ ہیں، اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ متکبر ہے، تکبر کرتا رہتا ہے۔ اب میں اس کے بارے میں یہ اندازہ کروں گا کہ اگر میں اس کے ساتھ عاجزی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کے تکبر کو پی جاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فائدہ مطلب اگر میں اس کے ساتھ عاجزی کرتا ہوں تو میرے عمل کو دیکھ کر وہ کہے گا نہیں یار مجھے بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح سامنے والا میرے ساتھ عاجزی کے ساتھ مل رہا ہے، تکبر یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو وہاں پر یہ پتہ ہے کہ عاجزی کرنے سے فائدہ ہوگا تو آپ عاجزی کریں، کیونکہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایسی نرمی اختیار کریں جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو کر وہ صفت جو آپ میں ہے اسے قبول کر لیں۔ دوسرا، آپ کو اس کے بارے میں حتماً یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ عاجزی کریں گے تو وہ اور سر پہ چڑھے گا اور وہ آپ کو ذلیل و رسوا کرے گا، کیونکہ دیکھیں متکبر کے تکبر کو اگر بعض اوقات برداشت کر لیا جائے، اور یہ محفل میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ ایک بار بندہ دب گیا تو پھر سامنے والا یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اسے سلام کرے اور پھر اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو عزت اللہ نے دی، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میں اسے یہ اجازت کبھی نہیں دیتا کہ وہ میری عزت کو پامال کرے، کیونکہ مجھے عزت اللہ نے دی ہے نا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی انداز میں کوئی ایسی بات کہیں یا کوئی ایسا لہجہ بنائیں یا کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس کی بنا پر میرے اوپر کوئی بات آئے؟ اب وہاں پر متکبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ کیوں صدقہ ہے؟ اب یہ بھی اہم ہے کہ تکبر کیوں صدقہ ہے، تکبر کیسے صدقہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات متکبر کے تکبر کو سامنے والے کا تکبر توڑتا ہے۔ آپ جھکیں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ اور بدتمیزی کرے گا، اور جب آپ اس کو تھوڑا سا اس کی یہ جملہ پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اس کی اصل، چلیں اوقات کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، اس کی تھوڑی سی اصل یاد کروائیں گے اور اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے نا، فوراً وہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے نا وہ بالکل صحیح ہوا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت چیخ رہے ہوتے ہیں، بہت پھوں پھاں کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے لیکن یہ آپ غلط کریں اور ایسا نہیں ہوگا، تو وہ تھوڑے سے انہیں پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے بھی بندہ موجود ہے، اب تھوڑا سا میں نے زیادہ کیا تو میری تمام جو تکبر ہے اس کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو اس موقع پر تکبر کرنا صدقہ ہو سکتا ہے، وہ اس معنی میں ہے۔ لیکن یہ بھی میں پھر یہاں پہ کہہ دوں کہ یہ کلی ضابطہ نہیں ہے، کلی قانون نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے صورت پر۔ ہمارے لیے اصل حکم یہی ہے کہ ہم تکبر کریں، لیکن یہ بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اچھا اس میں ایک اور پہلو میں لے آتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ عادت راسخ ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا لیول اتنا ہائی ہو چکا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 20 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے 18 کروڑ انہیں جانتے ہیں، اتنے بڑے وہ نام ان کے بن گئے، جہاں سے گزرتے ہیں جو ہے نا وہ گاڑیاں رک جاتی ہیں، لوگ اتر کے آ جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں، اچھا پھر ان میں تکبر بھی ہو، ان کا ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں میری رائے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سدھرنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس لیول پہ یہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ بالکل یہ۔ لیکن شاید صاحب ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، جنہیں سب جانتے ہیں، لیکن پھر وہ شہرت جو ہے وہ راتوں رات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل یہ ڈرنا چاہیے کہ جس چیز پر میں تکبر کر رہا ہوں وہ تو ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے اور مر بھی سکتے ہیں، تب تو مر کے مٹی میں ہی ملنا ہے، تو کس چیز پر بندہ تکبر کرے؟ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو گیا، میں جیسے مثال کے طور پر ہمارا مذہبی شعبہ ہے، اب اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی پاپولیرٹی کو 20 سال گزر چکے مثال کے طور پر، اور ان کا انداز یا ان کا چلنا یا ان کا بولنا یا ان کا دیکھنا ایسا ہے کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سدھرنے والی قوم ہے،
تو میرا طریقہ کار کیا ہے, میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں, میں ان کو ملتا ہی نہیں ہے. کہیں ملتے بھی ہے, ملاقات ہو گئی تو ہاتھ ملا کے سائڈ پہ ہو گیا, بیٹھنا نہیں ہے, کیونکہ امکان ہی نہیں ہے, تو کیوں بندہ اپنے وقت کو ضائع کرے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا جی, ہم یہاں پہ چلیں گے بریک کی طرف, لیکن اس سے پہلے حافظ مظہر اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمیں کلام سنائیں گے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب گناہوں کے مرض سے شفا پاؤں گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں